الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، میزان کو بھاری کرنے والے اعمال، میزان کو قیامت کے دن ہمارے ترازو کو نیکیوں سے بھاری کرنے والے، وزنی کرنے والے جو اعمال ہیں، ان میں 10واں عمل اہل و عیال پر خرچ کرنا اور طاقت ہونے کے باوجود تنگی نہ کرنا۔ صدقہ خیرات ان کا بہت اجر و ثواب ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سن لیا، لیکن یاد رکھیں اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ محتاجوں پر صدقہ کرنے کے مقابلے میں اللہ کے پاس زیادہ اجر و ثواب والا اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ عام کسی محتاج پر، کسی غریب، کوئی ضرورت مند، ان پر صدقہ کرنے کے مقابلے میں اہل و عیال پر خرچ کرنا زیادہ ثواب ہے۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا واجب ہے، فرض ہے، بنسبت دوسروں پر خرچ کرنے کے۔ ہمارے اپنے جو بچے ہیں، اگر ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان پر جو خرچ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فرض کے درجے میں ہے۔ تب آپ چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے آپ کہیں میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں بہت زیادہ دیر تک، میں صلاۃ الضحیٰ بھی بہت پڑھ لیتا ہوں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ 5 نمازوں میں سے ایک فرض نماز چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے؟ تہجد کا اپنا مقام ہے، اس کی فضیلت ہے نا؟ صلاۃ الضحیٰ اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن فرض نماز کا مقام بتائیے ان دونوں سے بھی زیادہ ہے نہیں ہے؟ کن دونوں سے؟ تہجد اور صلاۃ الضحیٰ سے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھنے کے لیے کبھی کبھی اس طرح مثال دیتے ہیں تو اہل و عیال پر ہم سمجھتے ہیں ارے بیوی بچوں پر تو خرچ ہی کرتے رہتے ہیں نا، ہاں، لیکن ان پر خرچ کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ بات آئی تو بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور اس میں ہم میں سے بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس کوتاہی کو معاف فرمائے، اور آج سے اس کوتاہی کو چھوڑ کے وہ کام جو کرنا ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیوی بچوں پر، محتاج اپنے ماں باپ پر ہم میں سے بہت سے لوگ، کیا بلکہ تقریباً سبھی، بہت ہی کوئی گیا گزرا بد نصیب ہے تو الگ بات ہے، لیکن عموماً ہم لوگ خرچ کرتے ہی ہیں نا۔ لیکن کیا چیز ہم اہتمام نہیں کرتے؟ احتساب۔ کیا چیز؟ احتساب۔ یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتا۔ مثال میں اس کی دے رہا ہوں، گھر میں ترکاری لانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے نہیں؟ کچھ سودا سلف لانے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے نہیں؟ جا کر ہم لا کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ کہ گھر میں بچیاں ہی ہیں، عورتیں ہی ہیں، ہم اکیلے ہی مرد ہیں، ڈیوٹی سے آئے، کام سے آئے، یا کسی ایک مہم سے ہم گھر میں داخل ہوئے، بھوک بھی ہے، کھانے کے لیے ہم ابھی بیٹھنا بھی چاہتے ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد خبر ملی کہ سب کچھ پک کر تیار ہے، بس نمک بالکل ختم ہو چکا تھا، آپ تھوڑی سی زحمت کریں نمک لانے کی، بس ابھی دسترخوان بچھا دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ آگ بگولے ہو جاتے ہیں، غصے سے پارا چڑھ جاتا ہے۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میسج بھیجنا چاہیے تھا، فون کی سہولت ہے تمہارے پاس۔ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، بہت غصے سے جاتے بھی ہوں گے، لا کر منہ پہ پٹکتے بھی ہوں گے۔ تو اب یہ ہماری گھر کی ضروریات ہے نہیں ہے؟ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی، سارے ہی لوگوں کو۔ یہاں پر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آ گیا ایک طبعی تقاضے سے، کوئی حالات سے غصہ، لیکن اپنے آپ میں ہم ہوش سنبھالیں۔ ہم یہاں نمک لا کر دیے، ایک ضرورت پوری کر دیے، مثال میں ایک نمک کی دے رہا ہوں، ہماری ضروریات زندگی میں سے کوئی بھی چیز ہو، لا کر دے دیے،
لیکن ہم نے اگر احتساب نہیں کیا, نیکی کا ارادہ نہیں کیا, اللہ سے اجر و ثواب پانے کی خواہش نہیں رکھی, تو اب یہاں مسئلے کو سمجھ جائیے کہ نیت یہ صرف منہ میرا کعبے کی طرف 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو کر کے نماز کے موقع پر زبان سے کہنا نہیں. ہر نیکی, ہر عبادت کے موقع پر اللہ ہی سے اس کا اجر و ثواب پانے کی امید رکھنا. رمضان کے بارے میں آپ حدیث بار بار سن چکے ہیں نا, من صام رمضان ایمانا, ہاں کیا ہے اس کے بعد, واحتسابا. رمضان میں سنتے رہتے ہیں بار بار یہ حدیث, جمعہ کے خطبوں میں بھی, رمضان میں عام تقریروں میں بھی. جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, تو اسی آدمی کے پچھلی گناہ معاف ہوں گے. تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے, یہ کیا ہے, یہ ایک معمولی سی چھوٹی نیکی ہے, کیا ہے, فرض, اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے. ایسا ہی لفظ احتساب صحیح بخاری کی حدیث جیسے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ. ایک اور روایت میں تَحْتَسِبُهَا, تم اپنے گھر والوں پر بھی, اپنے گھر والوں پر ایک نفقہ, 1 روپیہ, 1 ریال, 1 درہم, ایک خرچ جو وہاں کرنا ضروری ہے, تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے, اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے, الا اجرت علیہا, اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا. حتی اللقمۃ التی تجعلها فی فم امرأتک, یہاں تک کہ ایک لقمہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو, اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, اجر و ثواب کے حوالے سے کہ یہ نیت ہونا, یہ ارادہ ہونا, لا کے منہ پہ پٹک دینا اور احسان جتانا, اس طرح کی عادتیں اچھی نہیں ہیں, ہمارے اجر و ثواب کو ختم کر دیتی ہیں. تو اہل و عیال پر خرچ کرنے کے حوالے سے, اہل و عیال پر خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عام صدقات کے مقابلے میں یہ زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے. دوسری بات اس میں ہم نے یہ جانی کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے, احتساب, یعنی اللہ سے نیکی کی امید رکھنا, اللہ سے ثواب پانے کی امید سے خرچ کرنا. ابھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ لوگ اپنا پیسہ اپنے ماں باپ کے پاس بھیج رہے ہیں, بھائی بہنوں کے وہاں تعلیمی فیس وغیرہ اخراجات لگ رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بیوی بچے اہل و عیال کہہ رہے ہیں, نہیں, وہ بھی آپ بھلے اپنے بھائیوں پر خرچ کر رہے ہو, اپنی بہنوں پر خرچ کر رہے ہو, اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہے ہو, ابھی آپ کی اپنی اہلیہ اور آپ کے اپنے عیال بچے ابھی نہ بھی آئے ہوں, تو جو کام آپ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ پر, اپنے بھائی بہنوں پر, یہ بھی نیکی ہے, اس میں بھی ہمیں احتساب کی ضرورت ہے. تو آئیے مسند احمد اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو سنتے ہیں جس میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے وہ, بلکہ دوسرے اور صدقات کے مقابلے میں یہ کتنا افضل ہے, اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک. بات سمجھ میں آنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ کیا شکلیں بتا رہے ہیں, ذرا غور کیجیے. 1 دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, 1 دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا, اور 1 دینار جو آپ نے مسکین پر صدقہ کیا. کتنی شکلیں ہوئیں؟ 1 دینار وہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا, 1 دینار وہ جو آپ نے گردن آزاد کرنے, غلام کو غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے خرچ کیا, اور 1 دینار جو آپ نے مسکین پر صدقہ کیا. کیا بچا بھائی؟ اور 1 دینار
وہ جو آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، تو ان چاروں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا کون سا ہے؟ انفقتہ علی اہلک، وہ ہے جو آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت! جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا نیکی ہے نہیں ہے؟ یقیناً ثواب کا کام ہے۔ کوئی مسکین ہے اس کو دینا نیکی ہے نہیں ہے؟ یقیناً نیکی ہے، ثواب ہے۔ کوئی آدمی غلامی میں جکڑا ہوا ہے، اس کو غلامی کی زنجیروں سے ہم آزاد کریں، اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن ان میں بھی خرچ کیا، ان میں بھی خرچ کیا، ان میں بھی خرچ کیا۔ سب سے زیادہ اجر و ثواب والا خرچہ کون سا ہے؟ جو اپنے اہل و عیال پر کریں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، اللہ نے جسم میں طاقت دی ہے، صحت مند ہے، لیکن نوکری صحیح سے نہیں کرتے ہیں۔ بچوں کے اسکول کے فیس نہ دینے کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے روکا جا رہا ہے۔ بیوی لوگوں کے سامنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، گھر میں چاول بنانے کے لیے، گھر میں روٹی پکانے کے لیے، گھر میں سالن بننے کے لیے بچوں کو بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی، تو ادھر سے قرضے وغیرہ کر رہی ہے، اور ادھر میاں صاحب دوستوں میں، لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشنز میں، رفاہی خدمات میں بڑے دلچسپی کے ساتھ، بڑی ہی جستجو کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انسان بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیوں؟ دوسری بہت ساری نیکیوں میں عوام کے ساتھ حصہ لے رہا ہوگا، بہت کام کر رہا ہوگا، لیکن جو چیز اللہ نے اس کے بیوی بچوں کا خرچہ اس پر واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، اس کے اندر وہ کوتاہی کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس طرح کی بخیلی بالکل نہیں چلے گی، اور اللہ رب العالمین کے پاس یہ انسان پکڑا جائے گا، بہت بری طریقے سے پکڑا جائے گا۔ اسلام میں چوری جائز ہے؟ اچھا نہیں ہے یا بہت سخت حرام ہے؟ ہاں، حرام ہے، سختی کے ساتھ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ ایسے لعنت کے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جگہ پر تھوڑی سی مقدار کے لیے، اس کو تھوڑی سی مقدار کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، تھوڑی سی مقدار کے لیے، ایسے لعنتی اور سخت حرام کام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے۔ کہا؟ صحیح حدیث ہے۔ ابو سفیان کی بیوی آ کر پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چوری کے بارے میں کہا کہ یہ سخت حرام ہے، ہمارے شوہر پیسے والے ہیں لیکن وہ بخیلی کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اگر تم اتنا سا لیتی ہو جو اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے، کیسے لیتی ہو؟ شوہر کے علم کے بغیر، تو انشاءاللہ اس میں تمہاری پکڑ ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ بات کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اہل و عیال پر خرچ کرنا کتنا ضروری ہے کہ ایک حرام کام، ایک لعنتی کام، شوہر اپنا فرض، اپنا واجب صحیح نہیں ادا کر رہا ہے، تو بیوی کو اس لعنتی اور حرام کام سے کے گناہ سے بچانے کے لیے، لیکن بس اتنی مقدار میں، ایسا نہیں ارے میاں صاحب تو خوب کما رہے ہیں، ادھر اپنے بہنوں کو بھیج رہی ہے، ادھر اپنے بھائیوں کو بھیج رہی ہے، اور دوسرے اور طریقے سے کیا کیا کر رہی ہے، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ ہاں، کہیں تھوڑا سا سان دیا گیا تو پورا ہی بڑا سوراخ نہ بنائے، بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی تو پیر نہ پسارے، ظالم ہے نا اپنے پاس۔ اس لیے کہ آج کل بعض لوگ ایسی ذہنیت کے ہیں، اپنے غلط کاموں کے لیے دلیلیں بڑی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی بات ہے یہ۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ بہت سے وہ لوگ جو بخیلی سے کام لیتے ہیں، یا وہ لوگ جو کام چور بنے رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورے نہیں کرتے، یا بعض ایسے لوگ
جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پر بھی کمانے کے لیے آئے ہیں، ہزاروں خرچ کر کے اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے جدا ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ایسی لت لگ جاتی ہے جوا کی یا دوسرے اور کچھ غلط کاموں کی کہ یہاں وہ پیسہ اڑاتے رہتے ہیں اور ادھر بیچاری بیوی تڑپتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، ان کے اس غلط تصرف کی وجہ سے، ان کے اس طرح کے غلط حرکتوں کی وجہ سے بیوی بچے اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اپنی روزی روٹی حلال حاصل کرنے کے لیے تو اس کا گناہ اس مرد کو بھی سہنا پڑے گا۔ بلکہ سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بعض ایسے بے غیرت مرد ہوتے ہیں کہ بیوی سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم کہیں سے اپنے ماں باپ کے پاس سے لے کر آؤ۔ کسی کے ماں باپ کتنے سالوں تک اپنی بچیوں کی شادیاں کروانے کے بعد بھی کتنے سالوں تک ان کے اخراجات دیتے رہیں گے؟ یہ بھی حرام ہے جو آج کل بعض لوگ، بلکہ بعض لوگ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں ارے تیرا باپ تو بہت کمایا ہے نا، جا لے کے آ، تیرے بچوں کے فیس کے بارے میں تیرے باپ سے کہہ دے کہ وہ اپنے نواسوں کی فیس ادا کر دے۔ میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے، بہت بڑی بری بات ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی حدیث ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کو اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا اور وہ ان کی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے ہمیں بہت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جو مسند احمد، مسلم شریف اور صحیح ابو داؤد میں ہے، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی روزی کا وہ ذمہ دار ہو ان کے حقوق کو ضائع کر دے۔ یقیناً جو مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے ثواب کو محسوس کرے گا اور اللہ کے پاس اس کا ثواب پانے کی امید رکھے گا، وہ اپنی زندگی کو اپنے اہل خانہ میں باسعادت، محبت اور تعاون سے بھرپور اور بہت ہی پر رونق گویا کہ وہ بنا رہا ہے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها، دیکھیے لفظ آ گیا، احتساب مصدر ہے، یحتسبها فعل مضارع ہے، یحتسبها فهو له صدقہ، جب ایک آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہوئے نیکی کی امید رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ کی طرح سے ہے، یعنی اس کو اس پر ثواب ملنے والا ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام اپنے گھریلو امور میں بھی ثواب پانے کے کاموں کی طرف کیسے توجہ دیتے، کیسا اس کا اہتمام فرماتے۔ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء اجیرا، بے شک آدمی جب اپنی عورت کو پانی پلاتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے۔ جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پانی پلایا، وہ تعجب کرنے لگی تو میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی اور کہا کہ میں نے صرف اجر پانے کے لیے یہ کیا ہے۔ تو عورتیں بھی بڑی چالاک نہ بنے کہ اب گھر کے سارے کام مردوں سے کروائیں کہ تمہیں بہت اجر مل رہا ہے۔ عرف اور اسی طرح اسلام کے شروع زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور اس کے بعد کے ادوار کو دیکھتے ہیں، گھریلو کام کاج، شوہر کی خدمت سے متعلق
بیوی اپنے بچوں کی تربیت سے متعلق سارے کام کی اصل ذمہ داری کس پر ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں اگر کہیں اور آسان سمجھ میں آنے کے لیے، وزارت داخلہ کا ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ عورت کا ہے، اور خارجیہ کا مرد کا ہے. یہ موٹے الفاظ میں سمجھنے کے لیے. لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ آپس میں محبتوں کو بڑھانا، نیکیوں کو حاصل کرنے کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اسے اپنانا. اس لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ آپ گھر میں اپنے کپڑوں کو ٹانک لیتے، اپنے چپل خود ٹھیک کر لیتے، بکری کا دودھ دوہ لیا کرتے. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے، جب نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی تو نماز کے لیے فوراً نکل جاتے. تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اس سے پہلے بھی آپ نے صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے سنا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھے تو اس پر اسے اجر ہے، پانی پلائے تو اس پر بھی اسے اجر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر دونوں محبتوں کو آپس میں بانٹ لینے کی، بڑھا لینے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن جب حقوق کے نام پر ایک ایک دن سب کا فکس ہو جائے، آج مدرس ڈے ہے، آج فادرس ڈے ہے، اور آج کا مطلب آج نہیں کہہ رہا ہوں، اور بالضبط آج کا جو دن گزرا ہے نا، ابھی جو رات ہو گئی، دن جو گزرا ہے وہ کیا تھا؟ چلڈرنس ڈے. جب اس طرح یہ دن مقرر کر دیے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ایک دن بس خوب خیال کرو، باقی 364 دن ان حقوق کو پامال کرتے رہو. ایسی ہی حالت دنیا میں لوگ کرنے لگے ہیں. لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں اس طرح کے کوئی ڈیز نہیں ہے. سارے ہی دن، سارے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، ایک دوسرے کی خدمت میں رہ کر، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ، ایک دوسرے سے شفقت و محبت کے ساتھ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کماتے رہنے کا یہ بہترین موقع ہے. اور اس کی یہ تاکید اسلام کرتا ہے. اس کا ہمیں اہتمام ضرور کرتے رہنا چاہیے. تو بات یہ چل رہی تھی ہماری کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے. اور اس میں ایک بہت ضروری چیز اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر ہم اجر نہیں پا سکتے. وہ کیا ہے؟ احتساب. یعنی اللہ سے ثواب پانے کی امید رکھنا، اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید سے ہی یہ کام کرنا. چونکہ ہمارا موضوع صرف بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہی نہیں ہے. اصل موضوع کیا ہے ہمارا؟ ترازو کو بھاری کرنے والے اعمال، میزان کو بھاری کرنے والے اعمال. اس میں 11واں عمل لیلۃ القدر کا قیام ہے. کیا ہے؟ کب ہے؟ 8-10 دن کے بعد ہے. ہاں، رمضان میں ہے. اللہ ہدایت دے ہم سب لوگوں کو، خاص کر ان لوگوں کو جو بدعتیں پھیلاتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، بات آ گئی اس لیے تھوڑا سا میں ذکر کر رہا ہوں، اور آگے بھی اس کی ضرورت پڑ جائے گی. لیلۃ القدر کی اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. تو لیلۃ القدر کی جو کچھ فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک اس کی وجہ کیا ہے کہ اسی رات میں اللہ نے کیا اتارا؟ قرآن اتارا. اب لوگ بات کس طرح سے گھماتے ہیں، اور بات ایسی گھما کے پیش کرتے ہیں کہ سننے میں بڑی میٹھی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، اور ایسی ہی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چکنی چپڑی باتوں سے، میٹھی میٹھی باتوں سے لوگ بہت ساری بدعتوں میں اور برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کی بات کتنی میٹھی ہے یہ نہیں دیکھنا ہم کو، اس کی دلیل قرآن سے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے ہے یا نہیں، اس کا خیال کرنا ہے. ہماری بات سمجھ میں؟ کبھی بولنے والے ایک انسان کا انداز اتنا بھلا نہیں ہوگا، اتنا پسندیدہ نہیں ہوگا، ہونا چاہیے، لیکن بات اس کی قرآن و حدیث سے ہو تو اس کی اہمیت ہمیں دینی چاہیے. بعض دفعہ بیان کرنے والا لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے، رلا رہا ہے، کچھ دیر کے بعد ہنسا رہا ہے، کچھ کیا کیا، لیکن باتیں ادھر ادھر کے قصے ہانک رہا ہے.
قرآن و حدیث کی ٹھوس بات نہیں ہے. ارے کیا بیان کر کے کہ دلوں پر اثر ہو گیا. ٹھیک ہے انداز ان کا بڑا بھلا ہوگا لیکن بات ثابت ہے یا نہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی ہے اس کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا بنیادی سبب کیا ہے کہ اسی رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا. تو ہم کیا کہتے ہیں قرآن کے اترنے کی وجہ سے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی تو قرآن جس پر اترا وہ جس رات میں آیا یا وہ جس دن آیا وہ دن کتنا افضل ہوگا. آئی سمجھ میں بات کیا؟ یعنی قرآن کس پر اترا؟ اللہ کے رسول پر اترا. تو اب کیا کہتے ہیں قرآن جس رات میں اترا اس کی وجہ سے وہ رات بہت افضل ہو گئی. تو قرآن جس پر اترا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس دن پیدا ہوئے ہیں وہ دن اور کتنا افضل ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم انکار نہیں کرتے اللہ کے پاس کوئی دن منحوس نہیں ہے لیکن جن دنوں کی جن راتوں کی جس وقت کی اللہ نے اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی اسی کو مان کے چلنا ہے. اتنا ہی مان کے چلنا ہے. اس میں کچھ اور ہماری طرف سے بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا کہ میں جس رات میں پیدا ہوا جس دن میں پیدا ہوا وہ دن اتنے دنوں سے افضل ہے اتنے مہینوں سے افضل ہے ایسا کہیں کچھ کہا؟ کہیں کوئی حدیث نہیں ہے. کہیں کوئی حدیث نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں لوگ بات بنا کر جو پیش کرتے ہیں کتنا اچھا بول رہا ہے صرف اس پر ہی نہیں دیکھنا. اسی لیے میں اس سے پہلے ایک موقع پر کہا تھا کہ ایک چھٹی میں جب میں گھر پر تھا اور 27ویں رات اپنے ہی علاقے میں تھا تو ایک مسجد میں بیان کے لیے بلایا گیا تو کچھ دیر ایک آدھا گھنٹہ بیان کے لیے گیا. تو ہم سے پہلے جس مولوی صاحب نے بیان کیا انہوں نے یہی کہا کہ آج کی رات کتنی افضل ہے. اس کو بتاتے بتاتے میلاد النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے بس ایسے ہی کہہ دیے. تو میں نے صاف ان کے بعد تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھیے آج کی رات افضل ہے یعنی لیلۃ القدر افضل ہے. اس کے لیے ولی صاحب نے قرآن کی آیت بھی پڑھی اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی سنائی لیکن اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوئے وہ دن سب سے افضل ہے. اس کی کوئی نہ آیت پڑھی اور اس کی نہ کوئی حدیث سنائی. اس لیے بے دلیل بات کو کبھی مانیں گے نہیں ورنہ ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے. تو میزان میں جو عمل بھاری ہوگا ان میں سے 11واں عمل لیلۃ القدر کا قیام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اب اس رات میں قیام کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. قیام کا مطلب کیا ہے؟ اس رات میں جاگنا بھی ہے حتی الامکان جتنا زیادہ ممکن ہو سکے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنا ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اس رات میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھتے رہنا ہے اور عمومی طور پر ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہیں کسی ایک بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسے کسی ایک رات کے لیے خاص کر دیا ہو بلکہ آپ نے کیا فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم لیلۃ القدر کو کہاں تلاش کرو؟ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں. البتہ اس کے اندر اور تھوڑی تاکید کیا فرمائی؟ خاص طور پر اس کی طاق راتوں میں. تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ اذا دخل العشر جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ شد مئزرہ
وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ کہ اپنی کمر کو کس لیتے، ساری ساری رات جاگتے اور اللہ کی خوب عبادت کرتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ داخل ہونے کے بعد ایسی عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر لیتے کہ ویسی عبادت آپ اس سے پہلے راتوں میں کبھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے قیامت کے دن ترازو کو بھاری کر سکتے ہیں، وزنی بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں 12واں عمل جو ہمارے میزان کو بھاری کرے گا اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو نیکیوں کی زیادہ توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی صحیح اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں اللہ ان سب کو دور فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔